خوشنود امام زمانہ ولنتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد کریم وہ بلا معجزہ دکھا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا دیجئے کریم وہ بلا معجزہ دکھا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے حسین آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل تڑپ رہا ہے بہت کئی بلا کی یاد میں دل تڑپ رہا ہے بہت کربلا کی یاد میں دل پھر ایک بار مجھے کربلا دکھا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے کریم وہ بلا معجزہ دکھا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے تمہارے روزے پہ آنے میں آج دقت ہے مگر قبر ہے تمہیں مجھ کو کتنی چاہت ہے مگر خبر ہے تمہیں مجھ کو کتنی چاہت ہے میں سر کے بل چلا ہوں گا بس صدا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا دیجئے کریم وہ بلا معجزہ دکھا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا دیجئے میرے خیال میں جب آئے دو کٹے بازو علم کو دیکھ کے آنکھوں میں آ گئے آنسو علم کو دیکھ کے آنکھوں میں آ گئے آنسو تڑپ رہا ہوں علم دار سے ملا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے کریم وہ بلا معجزہ دکھا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے کریم وہ بلا معجزہ دکھا دیجئے کربلا یاد بہت آتی
आती है बुला दीजिए। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین جنیوا کی خدمت میں قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی اس آیہ کریمہ کے ضمن میں یہ فکر و بحث کا ہمارا چوتھا مرحلہ ہے۔ جو باتیں اب تک آپ کی خدمت میں نے گزارش کی اس کا مغز اور ماحصل چند جملوں میں دہرایا جائے تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس دنیا میں انسان کو بھیجا گیا آزمائش کے لیے۔ یہ دنیا عالم میں رنگ و بو ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، مگر انسان کو جو زندگی عطا ہوئی ہے وہ زندگی دائمی زندگی ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس کا کچھ حصہ ہمیں اس دنیا کے اندر گزارنا ہے اور باقی دوسری دنیا اس کے بعد ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے، جہاں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، یا اللہ کے دیے ہوئے انعام کے ساتھ اس کی جنت میں رہنا ہے، یا اگر بے عملی کی ہے، نافرمانی کی ہے، سرکشی کی ہے تو اس کی دی ہوئی سزا کے ساتھ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ لہٰذا اس دنیا کی زندگی پر منحصر کرتا ہے کہ ہم بعد والی زندگی کو کیسے گزارنے والے ہیں، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ دنیا جو ڈیزائن ہوئی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھنے کے لیے کہ تم میں بہترین عمل کرتا کون ہے، اور تمہیں جو اس دنیا کے اندر بھیجا وہ بھی اس لیے بھیجا کہ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ ایک وقت ایسا تھا کہ تم ناقابل ذکر تھے، اس دنیا میں تمہیں بھیجا گیا تاکہ تم واقعی اپنا انسان ہونا ثابت کر سکو، انسان بن سکو، انسان بننے کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ نقص سے کمال اور پستی سے بلندی، یہ تمہیں سفر ہے جو طے کرنا ہے، اور اس کے لیے تمہیں قانون دیا۔ وہ قانون جس کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام قرآن ہے۔ قرآنی تعلیمات کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اور قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ رویہ چلنے والا نہیں ہے کہ ایک پیر
اس دائرے میں ہے، ایک پیر باہر ہے، ایک پیر اس کشتی میں ہے، ایک اس کشتی میں ہے. نہیں، تمہیں اگر واقعاً کامیاب ہونا ہے تو اسی انداز سے آگے بڑھنا ہوگا. اور اسی لیے بار بار قرآن کریم نے متوجہ کیا، سمجھایا. انسان کو یقین آ جائے اور وہ سمجھ جائے کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں، اس دنیا میں اس کا آنا ایک آزمائش ہے. لہٰذا پچھلے لوگوں کی داستانیں، ان کے واقعات قرآن کریم نے اپنے دامن میں محفوظ کر لیے، اور 1400 برس سے مسلسل گویا قرآن ان واقعات کو ہمارے سامنے پیش کر کے اس تاریخ کی طرف ہمیں دعوت دے کر یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جو پیچھے والی قوموں میں سرکش افراد گزرے ان کا انجام دیکھ لو، اس سے عبرت حاصل کرو. کیسے کیسے افراد تھے، کیسی کیسی قومیں، کتنی ترقی انہوں نے کی تھی. تم آج اپنی ترقی کے اوپر ناز کر رہے ہو کہ ٹیکنالوجی کی ترقی نے ہمیں کہاں پہنچا دیا. ذرا دیکھو انہوں نے کیسی ترقی کی تھی. قوم عاد جو قوم سمود کی ہی ایک نسل ہے، جن کے فور فادر یہی افراد تھے، ان کے بارے میں ذرا تحقیق کرو، ذرا دیکھو. 80 فٹ کے ان کے قد تھے، اور جب ان کو اللہ کے نبی پکارتے تھے، انبیاء ان کو دعوت دیتے تھے اور ڈراتے تھے آخرت کے عذاب سے، جہنم سے، تو وہ تمسخر اڑاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے ان کا، اور ان سے کہتے تھے دیکھو ہم کتنے طاقتور ہیں کہ ان پہاڑوں کو تراش کر ہم اپنے لیے مکان بنا لیتے ہیں. اگر ہم اللہ کے محبوب نہ ہوتے تو پھر ہمارے اندر یہ طاقت اور ہمارے پاس یہ ہنر کیوں ہوتا؟ تو ہمیں ڈراتے ہو کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا. لے کیوں نہیں آتے عذاب؟ بلاؤ عذاب، دیکھیں کہاں ہے عذاب. جب اتمام حجت ہو گیا، بار بار سمجھانے کے بعد بھی قومیں نہیں سمجھیں، تو پھر اللہ کا عذاب آیا، اور اس کے بعد ان کو زمین سے اٹھا کر ہواؤں میں معلق کر دیا گیا. کچھ دیر تک ٹھہرے رہے، اس کے بعد ان کے سروں کو آپس میں ٹکرایا گیا. آج بھی آپ چلے جائیں، مدینے سے 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے کہ جہاں وہ بستیاں ہزاروں سال سے جو علاقے آباد پڑے تھے، اب وہاں ان بستیوں کے نشانات ملے، اسکیلیٹن ملے بڑے بڑے. ان انسانی ڈھانچوں کو دیکھ کر پتہ چلا کہ قرآن جن لوگوں کا ذکر کرتا تھا کہ طویل القد تھے، یہ لوگ اس جگہ آباد تھے، یہاں ان پر عذاب آیا تھا. ان کے آثار، ان کے نشانات وہ سب موجود ہیں. ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ بن چکی ہے وہ جگہ. اب وہاں پہ ویسے آپ کو جانے بھی نہیں دیا جاتا، لیکن آپ اگر دیکھیں تو اس پر پوری ڈاکومنٹریز ہیں جو موجود ہیں. تو یہ نشان عبرت، اور اسی لیے جو آنکھ ہمیں دی گئی اس کے لیے یہ کہا گیا کہ انسان کی آنکھ تو حیوان بھی رکھتا ہے، حیوان بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں. ابو لہب بھی دیکھتا تھا، ہم بھی دیکھتے ہیں. جناب ابو ذر بھی دیکھا کرتے تھے اور ابو جہل بھی دیکھتا تھا، لیکن دونوں کے دیکھنے میں فرق کیا تھا؟ ابو لہب اور ابو جہل کا دیکھنا اور جانوروں کا دیکھنا، اس میں کوئی فرق نہیں تھا، اس لیے کہ وہ دنیا کو مادی نگاہ سے دیکھتے تھے. وہ دنیا میں صرف زندگی گزارنے کے زیادہ سے زیادہ وسائل، زیادہ سے زیادہ ریسورسز آ جائیں، مال جمع کر لیا جائے، اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا جائے، معاشرے کو اپنے اشارے پر چلا لیا جائے، یہی ان کا مقصد اور یہی ان کا نصب العین تھا. لہذا جیسے ایک جانور کو اپنا چارہ نظر آتا ہے، وہ انہیں بھی بس صرف اور صرف اس مادی دنیا میں مادی چیزیں نظر آتی تھیں. لیکن اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ جیسے ایک مومن دیکھتا ہے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. جب کسی کھنڈر کو، کسی پرانی عمارت کو دیکھتا ہے تو وہ ساری داستانیں، سارے واقعات اس کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں، اور وہ عبرت پکڑتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر درس ہے ہمارے لیے. یہی فرق ہے عام آدمی کے دیکھنے میں اور ایک مومن کے دیکھنے میں. اسی لیے مومن کے لیے کہا گیا کہ مومن غور کرنے والا ہوتا ہے، اس کا دل کھلا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ ان کے دلوں پر قفل ہوتا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها.
یہ قرآن میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں تالے لگ گئے ہیں؟ تو کبھی دلوں میں تالے لگ جاتے ہیں، کبھی دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ان کے یہ آنکھیں ان کی ٹھیک ہیں لیکن ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں، اور جب دل اندھے ہو جائیں تو یہاں بھی نابینا ہے اور پھر وہاں بھی نابینا اٹھائے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں بھی اندھے کر کے محشور کیے جائیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم نے نقشے کھینچ کے رکھے ہیں۔ ایک شخص سوال کرے گا اللہ سے، لما حشرتنی اعمی قد کنت بصیرا، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ اے میرے معبود، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری تو آنکھیں صحیح سلامت تھیں۔ بس فوراً جواب آئے گا کہ ہاں، فاتت کا آیاتنا، جب ہماری آیتیں تیرے سامنے آتی تھیں، جب ہماری نشانیاں تیرے سامنے آتی تھیں، فنسیتہا، تو اس وقت تو نظر انداز کر دیتا تھا، بھلا دیتا تھا ان نشانیوں کو، کوئی توجہ نہیں دیکھتا تھا، ساری چیزیں دیکھتا تھا مگر ہماری نشانیاں دیکھ کر حقیقت زندگی کو اور راہ حق کو نہیں پہچانتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دن تو نے ہمیں بھلا دیا تھا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا، اس لیے اندھا کر کے تجھے محشور کیا گیا ہے۔ تو سمجھایا ہے قرآن کریم نے، اور چونکہ انسان حیوان نقال ہے، یہ بڑھ نہیں سکتا یہ قدم بھی جب تک کسی کو عمل کرتے نہ دیکھے۔ چنانچہ قرآن کے ساتھ، جو کل میں نے آخری فقرہ عرض کیا تھا کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتیں ہیں، یعنی اللہ کا قانون اگر لفظوں میں ڈھلتا ہے تو قرآن بنتا ہے، اگر سیرت میں ڈھلتا ہے تو معصوم بنتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے سامنے دونوں چیزیں ہیں، اللہ کا قانون لفظوں کی شکل میں بھی ہے، سیرتوں کی شکل میں بھی ہے۔ کس طرح اپنے آپ کو مشیت الہی کے سانچے میں ڈھال کر اللہ کی مرضی حاصل کر لے، اس کے لیے دونوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور اسی لیے اس دل کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ دل، اس کے اوپر بڑا بھروسہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ انسان جو ظاہری چیزیں دیکھتا ہے، عرض کر چکا ہوں کہ یہ 5 فیکلٹیز کے ذریعے سے جو حاصل کرتا ہے، وہ یہ حیوانی دماغ جو ہے یہ اس کو پروسیس کرتا ہے، لیکن وہ جو اسے ہدایت کا علم ملتا ہے وہ دل کو ملتا ہے، دل تک ہدایت آتی ہے، پھر دل روشن ہو جاتے ہیں، اور جب دل روشن ہو جاتے ہیں تو امیر المومنین فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق، اجسادہم فی الدنیا وقلوبہم فی الجنان، کہ ان کے جسم جو ہیں وہ اس دنیا میں ہوتے ہیں لیکن ان کے دل جو ہیں ان کا رابطہ عرش سے جڑا ہوتا ہے، لہذا عرش والوں میں بھی ان کا چرچا ہو رہا ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر غفاری سے پوچھ رہے ہیں، نبی کریم، اے ابو ذر، کون سی دعا پڑھتے ہو؟ تمہارا ذکر زمین والوں سے زیادہ عرش والوں میں ہے، آسمان کے فرشتوں میں تمہارا بہت چرچا ہے، تم کون سی دعائیں پڑھتے ہو؟ جناب ابو ذر نے بیان کرنا شروع کیا، یا رسول اللہ، یعنی ایسا بندہ ہو کہ جو اپنی بندگی کو حقیر سمجھتا ہو، تو یہ ہے وہ افراد، اجسادہم فی الدنیا وقلوبہم فی الجنان۔ قلب، کون سا قلب ہے وہ؟ اس کے لیے ایک حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے افراد ہیں جو گفتگو کو سن رہے ہیں۔ فرمایا پیغمبر نے، القلوب ثلاثۃ انواع، کہ قلب، دل جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو اس فزیکل باڈی کے لیے ہمارا یہ فزیکل ہارٹ ہے، یہ بھی اگر ذرا سا کام اس کا متاثر ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، کوئی محنت کا کام نہیں کر سکتا، اور کتنی پریشانیاں، لہذا مانیٹر رکھتا ہے ہر وقت، بلڈ پریشر بڑھا ہوا نہ رہے، کولیسٹرول بڑھا ہوا نہ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دل کا عارضہ پیدا ہو جائے، یہ کارڈیک ڈیزیز کوئی پیدا ہو جائے، لہذا انسان بڑا خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح جیسے اس باڈی کے اندر یہ ہمارا ہارٹ ہے، ایک اسپریچول ہارٹ بھی ہے جو اس باڈی کے اندر پایا جاتا ہے، اور بہت مایوس کن، بڑا ڈپریسو ہو جاتا ہے اس وقت کہ جب وہ دل پتھر ہو جائے، اس لیے کہ ایک مومن کا دل، ایک اسپریچول ہارٹ، اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ ٹینڈر ہوتا ہے، جینٹل ہوتا ہے، اس کے اندر دوسروں کا درد ہوتا ہے،
وہ خوف خدا سے لرزنے والا ہوتا ہے، وہ محبت کے جذبات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ شکریہ کے جذبات اپنے اندر رکھتا ہے کہ جب بھی دیکھتا ہے کہ مجھے کچھ عطا کیا جا رہا ہے تو فوراً شکر کے طور پر سجدے میں جھک جاتا ہے۔ لہذا پیغمبر فرمانے 3 طرح کے دن اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ القلوب ثلاثۃ انواع، قلب مشغول بالدنیا، وقلب مشغول بالعقبہ، وقلب مشغول بالمولا۔ ایک دل وہ ہے جو اس دنیا کے اندر الجھا ہوا رہتا ہے، اس کا سب کچھ دنیا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، دوڑ دھوپ، تمام کوشش یہ صرف ہوتی ہے اس دنیا کے لیے کہ کسی طرح یہ دنیا حاصل ہو جائے۔ اس دل کا انجام کیا ہے؟ فلاح الشدت والبلا، اس کے لیے بلا و مصیبت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اسے دنیا کے اندر وہ چیزیں مل بھی جائیں جو چیزیں اسے مل جاتی ہیں تو ان چیزوں کے بعد بھی اس کی ہوس ختم نہیں ہوتی، بلکہ مزید حاصل کرنا چاہتا ہے، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دوسرا دل وہ ہے کہ جس کے لیے فرمایا قلب مشغول بالعقبہ، جسے آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ یہ انسان وہ ہے کہ جو کبھی صحیح راستے پر چلتا ہے، کبھی پھسل کے گر پڑتا ہے، کبھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بہت جلدی اس کو واپسی کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے واپس پلٹنا چاہیے۔ بہت جلدی اس کے اندر سے آواز آتی ہے، جیسے کسی بلڈنگ کے اندر کوئی فائر الارم لگا ہوا ہو کہ ایک ذرا سا دھواں اٹھا اور پتہ چل گیا، لہذا فوراً صحیح وقت پر اقدام کر لیا جس کی وجہ سے آگ لگنے سے بچ گئی۔ وہی حال اس دل کا بھی ہے کہ یہ دل والے انسان، یہ دوسرے دل والے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اس دنیا میں اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں، مگر پھر بھی کبھی کبھی چونکہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے اور معصوم تو ہے نہیں انسان، لہذا خطا ہو جاتی ہے، نسیان ہو جاتا ہے، گر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، معبود معاف فرما دے، اور توبہ کر کے پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا انعام کیا ہے؟ ان کے لیے فرمایا فلاح الدرجۃ العلیٰ، ان کے لیے اعلیٰ درجہ ہے، ہائی سٹیٹس ہے ان کا۔ لیکن تیسرا والا دل، یہی دل ہے جو اہل بیت ہمارے اور آپ کے سینے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کون سا دل ہے؟ قلب مشغول بالمولا۔ یہ قلب مشغول بالمولا وہ ہے جو مولا کی محبت میں دھڑکتا ہے، مولا کی محبت میں لبریز ہو کر یہ دل حرکت کرتا ہے۔ اس کا مقصد نہ دنیا ہے، اس کا مقصد نہ جنت ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مولا کی مرضی مل جائے۔ یہ وہ دل ہے جو کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت نہ جنت کے شوق میں کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ اسے لائق اطاعت پاتا ہوں تو اس کی اطاعت کرتا ہوں۔ یہ وہ دل ہے جو دنیا کو پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ کی کم سے کم اللہ کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو اس کے خلاف عمل کرنے میں استعمال نہ کرنا، اس کی معصیت میں استعمال نہ کرنا۔ جب گناہ کرو تو اس کی نعمتوں کو استعمال نہ کرنا، اس کے لیے کہ نعمت اس کی ہے، امانت ہے تمہارے پاس۔ کیا مطلب؟ یعنی آنکھ نعمت ہے، اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے اس کی نعمت کو اس کے خلاف استعمال نہیں کرنا، اس کی حکم عدولی میں استعمال نہیں کرنا، تو انسان، یہ آنکھ بھی نعمت ہے، یہ زبان بھی نعمت ہے، یہ ہاتھ بھی نعمت ہے، یہ قدم بھی نعمت ہے۔ جب یہ سب کچھ نعمت ہے تو نہ ہاتھ کسی غلط طرف اٹھ سکتا ہے، نہ آنکھ کوئی غلط منظر دیکھ سکتی ہے، نہ زبان کوئی غلط بات بول سکتی ہے، نہ قدم کسی غلط جانب اٹھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر وقت یہ احساس ہے کہ اس کی نعمتیں ہیں، ان کو استعمال نہیں کرنا۔ تو تیسرا یہ دل جو پاکیزہ دل ہے، جو سب سے اعلیٰ دل ہے، جس دل کا اسٹیٹس سب سے اونچا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے کیا انعام ہے؟ فرمایا قلب مشغول بالمولا فلہ الدنیا والعقبہ والمولا۔ یہ وہ دل ہے کہ جسے دنیا بھی مل جاتی ہے، آخرت بھی مل جاتی ہے، اور خود مولا بھی مل جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ وہ دل ہے کہ جس سے دنیا چھنتی نہیں ہے، مگر چونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے
اللہ کی مرضی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، آمادہ کر دیتا ہے، لہذا اسے سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے دل بینا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب۔ یہ آنکھ کا نور جو ہے یہ خالی آدمی کو کمال تک پہنچانے والا نہیں ہے جب تک سینے روشن نہ ہو جائیں، اور جب سینے روشن ہو جاتے ہیں تو اب میں نے عرض کیا کہ پھر وہ کہیں پر بھی رہیں وہ اللہ والے بن کے رہتے ہیں۔ اجسادہم فی الدنیا وقلوبہم فی الجنان، امیر المومنین نے فرما دیا ان کے بارے میں۔ اور پھر فرماتے ہیں آگے چل کر، کیا خوبصورت جملہ ہے جو مولانا نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اللہ نے ہر انسان کو ایک پیٹ دیا ہے، بھوک لگتی ہے، جب بھوک لگتی ہے، اب کیا خوبصورت بات ہے جو کہی، کہا کہ جب ایک پیٹ ہر ایک انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، جب یہ خالی ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے بھر ورنہ تجھے ذلیل کر دوں گا، جب یہ بھر جاتا ہے تو کہتا ہے مجھے خالی کر ورنہ تجھے ذلیل کر دوں گا۔ اور اگر انسان کی نظر میں آخرت نہ ہو، اس کا مقصد واضح نہ ہو، تو اس کی پوری زندگی اسے بھرنے اور خالی کرنے میں ہی گزر جاتی ہے، گویا اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اسی لیے قرآن کریم متوجہ کر رہا ہے، ہم نے جو واقعات قرآن کے اندر رکھے ہیں یہ نشانیاں ہیں، آیات لأولی الالباب، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، توجہ کرنے والوں کے لیے، تعقل کرنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے، سامنے کی ظاہر چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کے اندر کی حقیقت کو تلاش کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں۔ اور اسی لیے کبھی قرآن کریم ڈراتا ہے اور ڈرا کے کہتا ہے دیکھو یہ کیا تم نے، جہنم کی آگ ہے۔ کبھی سمجھاتا ہے بالکل اس طرح جیسے گھر میں کبھی ایک باپ بڑے محبت سے سمجھاتا ہے، کبھی ڈانٹتا ہے، کبھی ماں سینے سے لگا لگا کر بتاتی ہے ایک بچے کو کہ یہ ہے، اس طرح عمل کرو، ایسے کرو، ایسے کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ماں جب کسی کو سمجھاتی ہے بچے کو تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے، دیکھو فلاں دوست جو تمہارا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ اگر تم رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ڈرگس کے عادی بن جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناکام ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اسموکنگ اور دوسری چیزیں اور اس کے اندر بہت سی بری باتیں ہیں وہ تمہارے اندر منتقل ہو جائیں، لہٰذا اس کا ساتھ چھوڑ دو۔ اور یہ بچہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا جوانوں کو اکثر کہ وہ بالکل اکڑے جا رہے ہیں کہ نہیں میں آپ کی بات نہیں سنوں گا، میرا دوست ہے، وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، اور یہ بتا رہی ہے اور وہ انکار کر رہا ہے، اور ماں کے بتانے کا انداز الگ ہوتا ہے، سینے سے لگا کر بتا رہی ہے، رخسار بوسہ لے کر، پیشانی چوم کر بچے کو بتا رہی ہے۔ پھر ایک منزل وہ آتی ہے کہ نہیں سمجھتا تو پھر وہ کہتی ہے دیکھو میں تم سے قسم کھا کے کہتی ہوں جو میں کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے، میں تمہاری قسم کھاتی ہوں، میں اپنی قسم کھاتی ہوں کہ میں صحیح تم سے کہہ رہی ہوں۔ بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے برباد ہوتے ہوئے، میں نہیں چاہتی تم برباد ہو جاؤ، تم سے محبت کرتی ہوں، غلط راہ کے اوپر چلے جاؤ۔ بالکل یہی انداز قرآن کریم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، پہلے تو دعا سکھا رہا ہے، خود بتا رہا ہے دیکھو تمہیں ہدایت کی ہر وقت ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے کہ گائیڈنس تمہیں ایک مرتبہ مل گیا تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، تمہیں مسلسل گائیڈنس کی ضرورت ہے تاکہ تم مسلسل راہ مستقیم پر رہو، لہٰذا اپنے ہاتھوں کو اٹھا دو، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر آگے بتا رہا ہے کہ دیکھو پہچان لو، تباہ ہونے والوں کے راستے کو دیکھ لو، اس راستے کے اوپر نہ چلنا، اس سے پناہ مانگنا، اور صراط مستقیم کو پہچان لو۔ کس کا راستہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اور کس راستے سے بچنا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، جو تیرے مغضوب بندے ہیں ان سے ہمیں بچا، اس راہ پر ہم نہ چل پڑیں، اور جو وہ بندے جن پر تیری نعمتیں نازل ہوتی ہیں ان کے راستے پر ہمیں قائم و دائم فرما دے۔ یہ ایک طریقہ۔ اور پھر دوسرا جو منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ منظر قرآن کریم میں دیکھ لیجئے، قسم کھا کھا کے اللہ بتا رہا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها
वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्द वमा तहाहा वन्नफ्सिम वमा सव्वाहा। ये 7 कस्में खाने के बाद सूरज की कसम, चांद की कसम, जमीन की कसम, आसमान की कसम, दिन की कसम, रात की कसम, और आखिर में माँ कहती है तेरे सर की कसम। तो कुरान में कह रहा है वन्नफ्सिम वमा सव्वाहा, तेरे नफ्स की कसम। और कसम खाने के बाद क्या बताया जा रहा है? कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। देखो, इस बात पर यकीन कर लो, बुरी राह पर चलने वाले बर्बाद हो जाते हैं। जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, अपने कल्ब को पाकीज़ा किया, वही फलाह पाने वाला है, वही कामयाब होने वाला है। और फिर जब माँ देखती है कि इसके बाद भी इसके ऊपर असर नहीं हो रहा, तो वो कहानी शुरू करती है कि देखो, फुला बच्चे के बारे में तुम्हें मालूम है, फुला लड़के को जानते हो, उसकी माँ भी ऐसी उसको समझाया करती थी और वो सुनता नहीं था, देखो कैसे आज बर्बाद हो गया। कुरान करीम ने भी आगे बढ़ के वही तरीका इख्तियार किया जो इंसान जिसमें समझने वाला है। क्या कहा? कद कज़्ज़बत समूद व तग़वाहा। देखो, ये कौम गुजरी है जिसे कौम समूद कहा जाता है। वो उस रास्ते के ऊपर चले और हमारे अजाब का निशाना बन गए। तुम अपने आप को हमारे अजाब से महफूज कर लो, अपने आप को बचा लो। कैसे बचाए? या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। तुम पूरे दाखिल हो जाओगे तो यही है रास्ता तुम्हारे लिए निजात का, यही है रास्ता तुम्हारे लिए कामयाबी का। कैसे पूरे दाखिल हो? इंसान इस बात को समझ ले कि इस दुनिया में जब वो आया है तो कुछ हुकूक हैं। कुछ हुकूक वो हैं जिनका ताल्लुक अल्लाह और बंदे से है, इन्हें हुकूकुल्लाह कहा जाता है। कुछ राइट्स वो हैं जिनका ताल्लुक बंदे और बंदे से है, इन्हें हुकूकुल इबाद कहा जाता है। बदकिस्मती यह है कि बाज लोग हुकूकुल्लाह के अदा करने में तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, हर वक्त मस्जिद के अंदर हैं, मुसल्ले पर मौजूद हैं, तस्बीह, तहलील, जिक्र, वाजिब नमाजें, मुस्तहब्बात, मगर जहाँ हुकूकुल इबाद की बात आती है उससे गाफिल रह जाते हैं। बाज लोग हुकूकुल इबाद में आगे बढ़ जाते हैं, अरे साहब जो कुछ है चैरिटी है, हमें बहुत चैरिटी करनी है, चैरिटी यकीनन ज़रूरी है, लेकिन चैरिटी में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हुकूकुल्लाह नज़रअंदाज हो जाते हैं। पूरे इस्लाम में दाखिल होने का मतलब है कि न उस तरफ इतना बढ़ो कि उस एक्सट्रीम पे पहुंच जाओ, न इस एक्सट्रीम पे पहुंच जाओ, बल्कि दोनों का दरमियानी रास्ता निकाल कर आगे बढ़ो। चूंकि मोमिन हमेशा एतदाल से काम लेता है, दुनिया भी नजरअंदाज ना हो जाए कि बिल्कुल ही नजरअंदाज हो जाए, और आखिरत भी नजरअंदाज ना हो जाए। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इमाम के जो दुनिया के लिए आखिरत को छोड़ दे वो हम में से नहीं है। जो दुनिया के लिए आखिरत को फरामोश कर दे, माल मिल जाए दुनिया का, किसी भी तरह से मिले, बाई हुक और बाई क्रुक हासिल करना है, ओहदा कोई बड़ा मिल जाए, किसी भी राह पर चलना पड़े, हासिल करना है, बिजनेस कमाल पर पहुंच जाए, जैसे भी पहुंचे, झूठ बोलना पड़े, सूद लेना पड़े, किसी का हक मारना पड़े, किसी को सताना पड़े, किसी यतीम का माल खा जाना पड़े, लेकिन बस किसी तरह हम आगे बढ़ जाए। कहा ये ऐसे लोग जो दुनिया के लिए आखिरत को भुला दें, आखिरत को फरामोश कर दें, वो हम में से नहीं है। मगर फिर फौरन आगे बढ़ के फरमाया और जो आखिरत के लिए दुनिया को छोड़ दें वो भी हम में से नहीं है। यानी एक हकीकी मोमिन आखिरत और दुनिया इन दोनों को साथ लेकर, इन दोनों का तवाजुन बरकरार रखते हुए आगे बढ़ता है। मगर और इसीलिए जब वो हाथ उठाता है दुआ के लिए तो क्या कहता है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसना। पालने वाले इस दुनिया में भी हमें हसनात नेकियां अता कर, आखिरत में भी नेकियां अता कर, हमें दुनिया भी मिल जाए और आखिरत भी मिल जाए। इसीलिए दुनिया से रोका नहीं गया, जिस चीज से रोका गया है वो है हुब्बे दुनिया, वो है दुनिया की गुलामी, दुनिया का बंदा बन जाना, कि दुनिया के अलावा कुछ नजर ना आए।
اس سے روکا گیا کہ یہ نہ ہو جائے، تمہارے اندر یہ چیز نہ آ جائے۔ اور ظاہر ہے کہ تبادل، کچھ لوگ آئے پیغمبر کی خدمت میں، اصحاب پیغمبر اکرم کی خدمت، ایک صلوات پڑھ لیں مل کے، محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ ہم منافق ہو گئے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم منافق ہو گئے۔ دیکھیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے اسپریچول ہارٹ کو مانیٹر کرتا رہے اور یہ دیکھے کہ اس کے اندر کہیں کچھ خرابیاں تو پیدا نہیں ہو گئی ہیں، کوئی کمی تو اس کے اندر نہیں آ گئی ہے۔ لہٰذا کہا کہ ہم منافق ہو گئے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہ جب ہم آپ کی بزم میں ہوتے ہیں، جب ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں ہمارا دل گویا یہاں زمین پہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا دل عرش والوں سے مل گیا ہے۔ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، اسپریچول اسٹیٹس اتنا ہائی ہو جاتا ہے ہمارا، ہماری اسپریچولیٹی اتنی بڑھ جاتی ہے، روحانیت اس بلندی پہ پہنچ جاتی ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے سامنے اور اپنے آپ کو انتہائی نورانی، انتہائی روحانی، انتہائی بلند جگہ پر اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ اور جب ہم آپ کی بزم سے اٹھ جاتے ہیں، اپنے گھر پہ آ جاتے ہیں، اپنے بزنس میں چلے جاتے ہیں، اپنے کاروبار کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، بازار میں پہنچ جاتے ہیں، دکان کھول لیتے ہیں، تو پھر ہم وہی پہلے جیسے انسان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے پاس آ کے کچھ ہیں، باہر جا کر کچھ ہیں، تو کیا ہم منافق ہو گئے؟ پیغمبر نے کہا نہیں، تم منافق نہیں ہوئے، بلکہ بات یہ ہے جب تم میری بزم میں بیٹھے ہوتے ہو، جب تم میرے پاس ہوتے ہو تو تمہارے سامنے آخرت واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ تم گویا اس دنیا میں کی جو چیزیں جو تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، جو ترغیبات ہیں دلانے والی چیزیں، وہ تم سے دور ہوتی ہیں، لہذا تمہارا درجہ بلند ہوتا ہے، تم اپنے آپ کو اونچا محسوس کرتے ہو۔ اور جب تم میری بزم سے چلے جاتے ہو تو پھر تمہیں فکر دنیا ہوتی ہے، پھر تمہیں دنیا اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے۔ اور پھر پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا یاد رکھنے کے لائق ہے میرے نوجوانوں، ہر بات نبی کریم کی، ائمہ طاہرین کی ہمیں یاد رکھنی ہے، لیکن خاص طور پہ یہاں جو پیغام دیا، کہا جو کچھ میری بزم میں تم حاصل کرتے ہو، جو اسپریچولیٹی تمہیں وہاں ملتی ہے، اگر تم اسے پروٹیکٹ کر سکو، اگر تم اسے محفوظ کر سکو، وہ جو دل وہاں پیدا ہوتا ہے اگر اس کو مینٹین کر لو بعد میں جا کر، تو تم بھی وہی دیکھو گے جو میں دیکھتا ہوں۔ تمہارا درجہ اتنا بلند ہو جائے تم بھی وہی دیکھنے لگو گے کہ جو میں دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اکرم، بات آئیے تو اسی کو مکمل کر دوں، اپنی بزم سے نکلے یا اپنے بیت الشرف سے نکلے، کہیں جا رہے ہیں تو پیغمبر نے دیکھا کچھ اصحاب نبی کے وہ تھے جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ یہ مدینے میں ایک چبوترا تھا، مدینے میں ایک جگہ تھی، وہیں پر یہ لوگ دن رات رہتے تھے اور ان کی پوری ذمہ داری پیغمبر نے اپنے اوپر لے رکھی تھی، لہذا اکثر ان کا کھانا، یہ 40 افراد تھے جن کا کھانا بھی اکثر جناب فاطمہ کے گھر سے بن کے جاتا تھا۔ اسی لیے مولا جب بیوی کے شہادت کے بعد مرثیہ پڑھ رہے ہیں تو مولا نے فرمایا کہ فاطمہ میرے گھر میں بہت کام کرتی تھی، ان کے کپڑے کثیف ہو جاتے تھے، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے چکی چلاتے چلاتے، وہ اتنا پانی اپنے کندھے پر رکھ کے لاتی تھیں کہ ان کے کندھوں پر نشان پڑ گئے تھے۔ یہ اتنا کام کیوں کرنا پڑتا تھا جبکہ گھر میں تو صرف مختصر لوگ تھے، 2 بیٹے، 2 بیٹیاں، ایک کنیز، اور خود مولائے کائنات اور جناب فاطمہ، پھر اتنا کام کیوں کرنا پڑتا تھا؟ اور وہ بھی وہ افراد تھے جو اکثر فاقہ کر لیتے تھے، جو اکثر یا ایک وقت کا کھانا ملتا تھا یا وہ بھی ناغا ہو جاتا تھا، جن کے شان میں پورا سورہ دہر موجود ہے۔ پھر اتنا کام بیوی کو کیوں کرنا پڑتا تھا؟ کام کرنا پڑتا تھا ان اصحاب صفہ کے لیے۔ یہ کبھی ماتھے پہ شکن نہیں آئی،
اسلام کی راہ میں کیا کیا قربانیاں ہیں جو اہل بیت نے پیش کی ہیں۔ تو ایک دن پیغمبر نکلے اور گزر رہے تھے تو اصحاب صفہ میں سے دیکھا کہ ایک صحابی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ملاقات ہو گئی ان سے۔ ان کا عالم کیا ہے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، لباس بے ترتیب ہے، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ سوال کیا کہ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ کہا یا رسول اللہ، جہنم کے خوف نے میرے پہلو کو بستر سے الگ کر دیا ہے، اب مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، میری راتیں عبادت میں گزر جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے سوال کیا کیوں نہیں سوتے، کیوں آرام نہیں کرتے؟ کہا وہ کیسے سو سکتا ہے جو اپنے آنکھوں سے جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا ہو؟ میں اپنی آنکھوں سے جہنم کے شعلے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا اچھا، اور کیا کیا دیکھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، جنت و جہنم کو اپنی آنکھ سے مشاہدہ کرتا ہوں، اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی حقیقت بھی جانتا ہوں، یہ بھی پتا ہے ان میں مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ اگر آپ کہیں تو نام بتا دوں کہ کون کون منافق ہیں؟ پیغمبر نے کہا بس خاموش ہو جاؤ، اس کے آگے نہ کہنا۔ اور نبی آگے بڑھ گئے اور کہا یہ ہے ان لوگوں میں، یہ ہے ان لوگوں میں کہ جن کے قلوب منور ہو جاتے ہیں، جو رہتے اس دنیا میں، اجسادہم فی الدنیا وقلوبہم فی الجنان، یہ ہے ان لوگوں میں۔ اس نے حقیقت کو پا لیا ہے، اس نے دیکھ لیا ہے، اس کے آگے سے پردے ہٹ گئے ہیں۔ اب یہ تو جب یہ دل کی آنکھ کھل جائے تو پردے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اس میں بڑا زمانہ لگتا ہے اور کبھی کبھی ایک لمحے میں بھی یہ کام ہو جاتا ہے۔ فرید الدین عطار یہ ایک بڑا نام ہے دنیا تصوف کا، ہمارے یہاں بھی ان کے واقعات ملتے ہیں، اور اہل سنت میں تو ان کا نام بہت بڑا ہے، ایک بڑے صوفی کی حیثیت سے نام لیا جاتا ہے۔ ان کے لیے یہ واقعہ ملتا ہے کہ یہ عطار کہتے ہیں جو عطر بیچتا ہو۔ ان کی ایک عطر کی دکان تھی، اس پہ مختلف قسم کے عطر، مختلف قسم کی خوشبوئیں ایک سے ایک رکھتے تھے، اور بڑا سجا کے اپنی دکان کو رکھتے تھے، بہت صاف ستھری رکھتے تھے دکان، چھوٹی بڑی ہر طرح کی عطر کی شیشیاں ان کے پاس تھیں، دور دور سے لوگ آتے تھے اور ان سے عطر خریدتے تھے۔ تو یہ ایک عطر فروش سے ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے عارف بن گئے کہ اب ان کا عبادت گزاروں میں اور زاہدوں میں اور بڑے لوگوں میں نام لیا جاتا ہے۔ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ ایک دم یہ تبدیلی ایسے آئی کہ ایک دن یہ اپنے عطر کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک درویش، ایک فقیر وہاں آیا۔ آنے کے بعد ان کا چہرہ دیکھا، شاید کچھ سوال کیا ان سے، کچھ مانگا ان سے، انہوں نے توجہ نہیں کی، تو وہاں پہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر غور سے کبھی ان کو دیکھتا تھا، کبھی ان کی دکان کو دیکھتا تھا، چمکا رہے ہیں کہ ایک چیز کو صاف کر رہے ہیں بیٹھ کر۔ تو یہ متوجہ ہوئے، انہوں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا فرید الدین یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری روح کتنی مشکل سے نکلے گی، تمہاری روح کتنی مشکل سے نکلے گی۔ تو اب یہ چونک گئے ایک دم سے، اور انہوں نے کہا کہ کیا مطلب؟ بھئی جیسے تمہاری روح نکلے گی ویسے ہی میری بھی نکلے گی۔ کہا نہیں، تمہاری روح تو بہت مشکل سے نکلے گی۔ کہا کیوں؟ کہا تمہاری روح کبھی اس شیشی سے نکلے گی، کبھی اس شیشی سے نکلے گی، کبھی اس شیشی سے نکلے گی، اس لیے کہ جو عطر کی شیشیاں ہیں تمہاری روح تو اس کے اندر گھسی ہوئی ہے۔ تو وہ ایک مرتبہ خفا ہو گیا، خفا ہو کے انہوں نے کہا کہ کیا کہتا ہے؟ ارے جیسے تیری روح نکلے گی ویسے ہی میری روح نکلے گی، یہ سننا تھا۔ اس نے کہا میری روح نکلنے میں کون سی دیر لگے گی، کیونکہ میری تو کسی دنیا کی کسی بھی چیز کے اندر میرا دل لگا ہوا نہیں ہے، لو میری روح تو ابھی نکلی جاتی ہے۔ یہ کہہ کے وہ زمین کے اوپر لیٹا اور کہا کہ لو نکل گئی میری روح۔ اور اب جو لوگوں نے دیکھا تو نبضیں ڈوب چکی تھی، آنکھیں پتھرا چکی تھی، واقعی اس کے جسم سے روح نکل چکی تھی۔ یہ واقعہ تھا
کہ جس نے فرید الدین عطار کو اتنا متاثر کیا کہ اب اس کے بعد گویا انہوں نے ان کی زندگی بدل گئی، ان کے شب و روز بدل گئے، ان کا انداز بدل گیا، اور اس چیز نے انہیں فرید الدین کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ اب وہ اس منزل کے اوپر آ گئے کہ پہچاننے۔ تو کس وقت انسان کی آنکھ کھل جائے، کب غفلت سے چونک جائے، لیکن یاد رکھیے گا جگایا اس کو جا سکتا ہے جو سو رہا ہو، جو سونے کی اداکاری کر رہا ہو اس کو جگانا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ بار بار اس بات کو یاد رکھنا ہے، یاد دلانا ہے کہ ہم گناہگار بندے ہیں، قدم قدم کے اوپر ہم سے غلطی اور خطا ہو جاتی ہے۔ یہ خطا کا ہو جانا کوئی تعجب نہیں ہے، لیکن جب خطا ہو جائے تو بندہ حقیقی وہ ہے جو پلٹ آئے، جو توبہ کر لے۔ اس نے توبہ کا راستہ کھول کے رکھا ہے، اس نے بتا دیا، اور یہ فرش مجلس حسین، یہ فرش عزا، یہ انسان کے لیے واپسی کا وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں توبہ قبول ہوتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان بڑے بڑے درجات حاصل کر لیتا ہے۔ یہی وہ فرش مجلس ہے کہ جہاں کیسی کیسی عظیم ہستیاں جنت کے رہنے والے اس بزم میں آ جاتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی جگہ پر بیٹھ کر اکیلا بھی ذکر کر رہا ہو تو وہاں اس کے ساتھ ملائکہ شامل ہوتے ہیں، ملائکہ اس ذکر کو سنتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام اپنے شاگرد، اپنے صحابی جناب اپنے صحابی سے ارشاد فرما رہے ہیں، نام ابھی ذہن میں آتا ہے، عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں یبن شبیب، ریان ابن شبیب نام ہے، یبن شبیب ہمارے جد کے اوپر گریا کرتے ہو کیا، ہمارے جد پہ روتے ہو؟ اور اس کے بعد رونے کے فضائل ہے جو امام نے بتانا شروع کیے۔ امام نے بتایا کیوں وہ کشتے گریا، تو ہر معصوم نے کیوں، اس لیے کہ یہی آنسو ہیں جو انسان کو پلٹانے والے ہیں، یہی آنسو ہیں جنہوں نے حر کو حر بنا دیا۔ ہاں زادارو، آج کی شب آپ جناب حر کا ذکر کرتے ہیں۔ کون حر؟ وہی حر کہ جس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تو عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر پہنچ گیا۔ امام نے اشارہ کیا، بھیا عباس یہ کربلا نہیں ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ کا، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، بس یہ جملہ سننا تھا۔ حر نے فوراً اتنا کہا کہ میں اے فرزند رسول، میں آپ کو پلٹ کے جواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ آپ کی والدہ تو وہ ہیں کہ جن کا نام بھی بغیر طہارت کے نہیں لیا جا سکتا۔ یہ محبت، یہ عظمت شہزادی کونین کی جو دل میں تھی، اسی نے حر کو حر بنا دیا۔ آزادارو، شب عاشور ہے اور پوری رات حر اپنے خیمے میں ٹہل رہے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، بے چینی کے عالم میں چہل قدمی کر رہے ہیں۔ غلام آیا، آقا دسترخوان بچ چکا ہے، کھانا لگا ہوا ہے، آپ نے اب تک کھانا تناول نہیں کیا۔ حر نے کچھ نہیں کہا، بس اسی طرح سے بے چین ہے حر۔ ایک مرتبہ بیٹا آیا اور آ کے کہا، بابا کیا ارادہ ہے بابا، کھانا لگا ہوا ہے، آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ کہا، میرے لال ذرا میرے ساتھ آ، لے کے ایک سمت میں آئے حر، کہا یہ آواز سنتا ہے، یہ کیسی آواز ہے تجھے سنائی دے رہی ہے؟ ایک مرتبہ اس نے کہا، ہاں بابا یہ تو ننھے ننھے بچوں کی صدائے العطش ہے، یہ بچوں کی آواز ہے۔ کہا جانتا ہے میرے لال یہ کون بچے ہیں؟ کہا ہاں بابا یہ خاندان رسالت کے بچے ہیں۔ کہا کہ یہ بچے میری وجہ سے پیاسے ہیں۔ ارے مجھے کیا معلوم تھا کہ جنگ کی نوبت آ جائے گی، میں کیا جانتا تھا کہ اولاد فاطمہ کو بھوکا رکھا جائے گا، پیاسا رکھا جائے گا۔ ارے میں نے ارادہ کر لیا، اب میں پانی نہ پیوں گا، اب میں کھانا نہ کھاؤں گا، میں نے ارادہ کر لیا اب میں اپنی جان اپنے آقا پر قربان کر دوں گا، میں خدمت حسین میں جا کے معذرت طلب کروں گا، میں توبہ کروں گا۔ ایک مرتبہ بیٹا کہتا ہے کیا توبہ قبول ہو جائے گی؟ کہا ہاں میرے لال، وہ کریم ابن کریم ہیں، وہ معاف کرنے والے ہیں، وہ بخشنے والے ہیں، ضرور میری خطا کو معاف کر دیں گے۔ بس یہ سنا، بیٹے نے کہا بابا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ بھائی آ گئے حر کے،
کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں گا۔ غلام آگے بڑھا، ارے کیا مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ جنت کی طرف جا رہے ہیں تو غلام کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ چاروں کا یہ قافلہ خیام حسینی کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر آقا اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب کی نظر پڑی کہ گرد اڑ رہی ہے، کوئی آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ پکار کے جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا، اے اصحاب حسین ہوشیار ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن آ رہا ہو جو امام کے خیموں پہ حملہ کر دے۔ امام نے پکار کے کہا، عباس، علی اکبر میرا مہمان آ رہا ہے، بھیا آگے بڑھو۔ ادھر سے عباس بڑھے، علی اکبر بڑھے، ہر دوڑے ہوئے آئے، قدموں میں گر گئے۔ آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام نے اٹھا کے سینے سے لگایا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر میں نے تجھے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا، ارے تو دنیا میں بھی حر تھا اور آخرت میں بھی حر ہے۔ بس کہا، مولا اب میرا سینہ تنگی کر رہا ہے، بس ایک خواہش اور ہے۔ جب میں نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی تھی، مولا اس بی بی سے اور معاف کرا دیجئے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اون و محمد آئے، اے حر ہماری اماں نے سلام کہا ہے۔ بس حر اپنے منہ پہ تماچے مارنے لگا، مولا بس اب اور زندہ نہ رہنے کی سکت نہیں ہے۔ کہا، حر ارے آج جب تم کل دشمن بن کے آئے تھے ہم نے پانی پلایا تھا، مگر آج ہمارے خیموں میں پانی کا کوئی قطرہ بھی نہیں کہ تمہاری ضیافت کر سکیں۔ اچھا حر جاؤ۔ میں بیٹا آگے بڑھا، بابا پہلے مجھے اجازت دلائیے۔ امام نے بیٹے کو اجازت دی، میدان میں آیا، جنگ کی، آخر گھوڑے سے گرا، آواز دی، بابا میرا آخری سلام۔ حر نے بیٹے کی آواز سنی۔ عزاداروں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بیٹے کی آواز سنی ہوگی تو بوڑھا باپ کتنی تیزی سے میدان کی طرف دوڑا ہوگا، لیکن اب جو حر پہنچا تو دیکھا کہ امام پہلے سے موجود ہے، بیٹے کا سر آغوش میں رکھا ہوا ہے۔ اب جو حر کو دیکھا، کہا، حر یہ کیا غضب کیا، تو کیوں آ گیا؟ ارے کہیں جوان بیٹوں کی میت ضعیف باپ اٹھاتے ہیں، حر تو واپس پلٹ جا، میں لاشا اٹھاؤں گا، میں کہوں گا اے آقا حر کو تو روک دیا مگر یہی زمین کربلا ہوگی، ابھی کچھ دیر کے بعد ایک ضعیف باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے ہوگا، آواز دے گا، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، مجھ سے علی اکبر کا جنازہ نہیں اٹھتا، مجھ سے جوان کا لا سیعلم الذین ظلموا ایہم الانقلبی